تو جی حضرات، جو شخص نماز کا منکر ہے، محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک جو علت قرۃ عین فی الصلاۃ، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک کا منکر ہے، اور جو اس نماز جیسی محبوب سنت، نماز جیسے عظیم فرض سے جو غافل ہے، اس کا انجام کیا ہے؟ آئیے، دنیا میں کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو اسے مختلف عدالتوں میں لے کر کے لوگ جاتے ہیں۔ پہلے کچہری میں چلتے ہیں، کچہری کا فیصلہ پسند نہیں آتا تو سیشن کورٹ میں چلے جاتے ہیں، تحصیل کے کورٹس میں چلے جاتے ہیں، پھر ضلع کچہری ہوتی ہے، پھر ہائی کورٹ ہوتا ہے، پھر سپریم کورٹ ہوتا ہے۔ نماز کا مسئلہ لے کر ہم مختلف عدالتوں میں چلتے ہیں۔ حضرات، آئیے سب سے پہلے ائمہ کی نظر میں دیکھتے ہیں بے نماز جو ہے وہ کہاں کھڑا ہے، اور معاشرے میں جو ہے وہ اس کا مقام کیا ہے؟ بے نماز جو ہے وہ معاشرے میں کس جگہ پہ ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ حضرات، اسے کس نظر سے دیکھنا چاہیے؟ ائمہ حدیث کا متفقہ فیصلہ ہے، حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام مالک اور حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تعالی، ان کا متفقہ فیصلہ جو ہے وہ یہ ہے کہ بے نماز جو ہے وہ اس کو قتل کر دو۔ بے نماز کو معاشرے میں جینے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جی حضرات، آگے بڑھئے۔ بے نماز امام احمد بن حنبل کی نظر میں، امام ابن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں تارک الصلاۃ کافر، بے نماز کافر ہے، اور ایک قول کے مطابق امام شافعی رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں تارک الصلاۃ فاسق، بے نماز رب کا نافرمان، نبی علیہ السلام کا نافرمان، اور اس کے ساتھ جو ہے اس فاسق اور فاجر آدمی کے ساتھ جو نماز نہیں پڑھتا، نماز کا منکر ہے، تعلق رکھنا جائز نہیں، اس کے ساتھ دوستی جائز نہیں، کسی قسم کا لین دین جو ہے اس کے ساتھ مناسب عمل نہیں ہے۔ حضرات، آگے چلیے۔ حضرت پیران پیر عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ تعالی غنیت الطالبین اٹھائیے، پیر عبدالقادر جیلانی لکھتے ہیں تارک الصلاۃ لا یصلی علیہ، بے نماز کا جنازہ جائز نہیں ہے، ولا یدفن فی المقابر المسلمین، اور صرف اتنا ہی نہیں، اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اچھا، انہوں جین بھی نہیں دینا، مر جائے مسلمانوں کے قبرستان سے دفنانا بھی نہیں ہے، دا جنازہ بھی نہیں پڑھنا ہے، انہوں سٹنا کتے ہوئے؟ فرمایا اس کو پکڑو، چھکڑے میں ڈال دو، اور جو ہے چھکڑے میں ڈال کر کے لے کر جاؤ باہر جنگلوں میں، اور پھر جو ہے وہاں پہ گڑھا کھودو، ثم رمس فیہا، اس گڑھے میں اس کو پھینک دو۔ اس کو عزت دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جنگل کے درندے آئیں کھا کر کے چلے جائیں۔ یہ ائمہ حدیث کا فیصلہ ہے۔ آگے چلیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عدالت میں حضرات آئیے، ضلع کچہری، ذرا اس سے بڑی عدالت، حضرات صحابہ کرام جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں انہو لا حظ فی الاسلام لمن لا صلاۃ لہ، جس کے لیے نماز کی اہمیت نہیں، جو نماز کا منکر ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، اس کا اسلام میں کوئی حصہ ہی نہیں ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ان اہم امورکم عندی الصلاۃ، میرے نزدیک تمہارا جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ نماز ہے۔ حضرات، امام ابن حزم رحمہ اللہ نے تمام صحابہ کا متفقہ فیصلہ جو اپنی کتاب میں نقل کیا ہے وہ یہ ہے کہ انہو من ترک صلاۃ واحدہ مکتوبۃ متعمدن حتی تذہب وقتہا، جس نے ایک فرض نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، ایک فرض نماز، یہاں تک کہ اس کا وقت جو ہے وہ چلا جاتا ہے، فقتلوہ، یہ اپنے دین سے مرتد ہو چکا ہے، فارتدہ، مرتد ہو چکا ہے، اس کو قتل کر دیجئے۔
اس نے اپنا دین بدل لیا. ائمہ کے پاس گئے کفر کا فتویٰ، صحابہ کے پاس آئے ارتداد کا فتویٰ. حضرات آگے چلیے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں، ہائی کورٹ میں چلیے. محبوب آپ کے امتی آئے ہیں، بڑے تھکے ہوئے ہیں، پورا دن محنت کرتے ہیں، بس سب کچھ کرتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، سارے عمل کرتے ہیں، بس ایک عمل نہیں کرتے. حضور نماز نہیں پڑھتے، نماز دی معافی ہو سکتی؟ فرمایا لوگوں سن لو، من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. جس نے ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دی، اس نے کفر کیا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں یہ کسی عالم کا، کسی مفکر کا، محدث کا، کسی تکفیری کا فتویٰ نہیں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی، اس نے کفر کیا ہے. آگے بڑھئے، رب کریم کی عدالت میں چلتے ہیں، اللہ کی عدالت میں پوچھتے ہیں بے نماز رب کی نظر میں کہاں کھڑا ہے. ابھی میں نے اور بھی حدیث شارٹ کر دی ہیں، ورنہ محبوب علیہ السلام کی جو ہے وہ فرامین کی ایک لمبی لسٹ ہے جو محبوب علیہ السلام نے کہیں آپ فرماتے نظر آتے ہیں کہ لوگوں میرا دل کرتا ہے میں اپنی جگہ پہ کسی اور کو امام بناؤں اور پھر جو ہے وہ میں چند نوجوانوں کو ساتھ لوں، مدینے کا چکر لگاؤں جو نماز کے وقتوں میں اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھ کر نمازوں کو ضائع کر رہے ہیں. میرا دل کرتا ہے اگر ان کے گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوں تو محمد رسول اللہ، کون محمد رسول اللہ، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کے لقب والے غفور الرحیم نبی، رؤوف الرحیم نبی جو رحمت للعالمین کا لقب ملا ہے، وہ کہتے ہیں میرا دل کرتا ہے جو نماز کے وقت گھر میں بیٹھے ہیں میں ان کے گھروں کو آگ لگا لوں. رب کی نظر میں بے نماز کہاں کھڑا ہے؟ آئیے سپریم کورٹ آخری جو فیصلہ ہوتا ہے وہ سپریم کورٹ کا ہی ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے فیصلے کو چیلنج نہیں کیا جاتا. رب فرماتے ہیں سورہ روم میں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. لوگوں نماز پڑھو، نماز کو قائم کرو، مشرک نہ بنو. رب کی نظر میں بے نماز مشرک ہوتا ہے. تسی کہنا ہے پڑھی نماز نہیں، شرک کدھر آ گیا؟ تو بھائیو یہ محبت کا شرک ہے. ابھی چند دن قبل کی بات ہے، مجھے ایک نوجوان کہنے لگا درد قاری صاحب یار بہت خراب ہے کام. میں کیا ہے؟ کہنے لگا یار لوڈ میں کرواندہ رہے ہیں کالاں کتے ہور چل دیا رہی ہیں، ایزی لوڈ میں کرواؤں، کالیں کہیں اور چلیں. حضرات بات اشارے سے کر رہا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے. اکھیاں کتے اور تے وکھیاں کتے اور. بے وفائی ہوئی ہے، دل ٹوٹا ہے، میری قدر نہیں کی گئی. میں نے کہا تو نے دل بھی غلط جگہ پہ لگایا، تو نے ایزی لوڈ بھی غلط جگہ پہ کروایا. تو نے دل لگانا تھا، دل رب نے بنایا. دل لگی مجبوری ہے، دل لگی کرنی پڑتی ہے، دل لگتا ہے، دل لگانا پڑتا ہے. محبتیں یہ جذبے رب نے پیدا کیے ہیں، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبتیں کائنات کے رب کے لیے ہوتی ہیں، کائنات کے بنانے والے کے لیے ہوتی ہیں. تو نے محبت بھی غلط کی، تو نے ایزی لوڈ بھی غلط کیا، تو ایزی لوڈ کرواتا. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، جو میرے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں رب پھر ان کو بدلے بھی دیتے ہیں. تو حضرات یہ محبت کا شرک ہے. آنکھیں دی رب نے، علم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین. ہاتھ دیے رب نے، پاؤں دیے رب نے، یہ سر دیا رب نے، اس میں دماغ دیا رب نے.
ایک ایک نعمت رب کی، لباس دیا رب نے، زندگی دی ہوئی اسی کی تھی۔ حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، جب رب نے یہ ساری نعمتیں دی ہیں تو پھر صرف رب کا شکریہ تو بنتا ہے، اس کے سامنے سجدہ رکھنا تو بنتا ہے، سر سجدے میں رکھنا تو بنتا ہے، جبین نیاز کو اسی کے در پہ جھکانا تو بنتا ہے۔ جب اللہ اکبر کی صدا آئے، اللہ سب سے بڑا ہے، تو کہے نہیں میری دکان بڑی، تو کہے نہیں میرا مکان بڑا، میری بیوی اور میرا ٹی وی اور میرا موبائل، میری یوٹیوب، میرا فیس بک، میرا واٹس ایپ اور میری جو ہے وہ یہ ڈیلی موشن کی ویب سائٹس، یہ ساری کی ساری رب کے مقابلے میں تو ان کو لے کر کے آتا ہے۔ مسجد سے اللہ اکبر کی صدا آئے تو اللہ سب سے بڑا نہ مانے تو اپنے موبائل کو بڑا مانے، تو اپنی دکان کو بڑا مانے، تو اپنے مکان کو بڑا مانے، تو اپنی کھیتی باڑی کو بڑا مانے، تو پھر بتلاؤ یہ رب کے ساتھ شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ اسے شرک ہی تو کہتے ہیں۔